اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گناہ اور اس کے سنگین نتائج کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب ہدایت معطل اور بیکار کر دیتے ہیں۔ یہ جن 3 اعضاء کا تذکرہ ہوا ہے، دلوں کا، کانوں کا اور آنکھوں کا، یہ تینوں اعضاء انسانی باڈی میں اسباب ہدایت بھی کہلاتے ہیں اور ان کو اسباب علم بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ مہر زدہ ہو گئے اور آنکھوں کے آگے پردہ ہو گیا تو اس کا مطلب علم اور ہدایت کے جو اسباب ہیں وہ اس کے حق میں معطل اور بیکار ہو جائیں گے، اور بظاہر جو ہے وہ یہ 3 اعضاء ہیں، لیکن یہ در حقیقت پوری باڈی اور پورے جسم کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ ان میں آپ اکیلا دل دیکھ لیں کہ جس کو رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے، کہ انسانی باڈی میں سردار عضو ہے، جب اس کے اوپر ہی مہر لگ گئی سردار عضو پر تو پھر باقی اعضاء جو ہے وہ کام کیسے کریں گے؟ اب یہ جو کہا گیا کہ دلوں پہ مہر لگتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دل پہ مہر لگنے کا معنی سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کی نیت بگڑ جاتی ہے، اور پھر نیت کے بگڑنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ نیت بھی دل کا فعل ہے، اور جب دل مہر زدہ ہو گیا تو نیت درست کیسے رہے گی؟ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہمت، یہ بھی دل کا فعل ہے، اور جب دل پہ ہی اللہ نے مہر لگا دی تو پھر دل میں ہمت اور عمل کی توفیق کیسے رہے گی؟ تو اس لیے اس مہر لگنے کے اندر جہاں نیت کا بگاڑ ہے وہاں توفیق کا سلب ہونا بھی اس مہر کی تعبیر اور اس کی تفسیر میں داخل ہے۔ چنانچہ اطباء اور بیشتر مفسرین نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی قلوب آیا ہے اس سے مراد عقل بھی مراد لی ہے، اس لیے کہ بیشتر اطباء کے ہاں عقل کا مرکز جو ہے وہ بھی دل ہے۔ تو جب دل مہر زدہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ایک یہ بھی ٹھہرا کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بھی موف ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو انسان کی فطرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا جو مرکز ہے وہ بھی اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی تو پھر اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس کی فطرت بھی مسخ ہو گئی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان قلوب کو فطرت کا مرکز بھی بنایا ہے، تو پھر قلوب کے مہر زدہ ہونے کے ساتھ فطرت بھی مسخ ہوتی ہے۔ چنانچہ جب فطرت مسخ ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ اثر ظاہری صورت کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو پھر گناہوں کی وجہ سے چہرے کا نور بھی ختم ہوتا ہے، حتیٰ کہ پہلی امتوں میں تو گناہ اس انداز میں اثر کرتے تھے کہ گناہ کی وجہ سے ان کے وہ قرآن مجید نے بتایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بندر اور خنزیر ہو جاؤ۔ تو ان بندر اور خنزیر ہونے کے پیچھے اصل میں کیا چیز تھی؟ وہ پیچھے گناہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے جہاں فطرتیں مسخ ہوتی ہیں وہاں صورتیں بگڑتی ہیں، جہاں صورتیں بگڑتی ہیں وہاں عقل موف ہوتی ہے، جہاں عقل موف ہوتی ہے وہاں توفیق سلب ہوتی ہے، اور جہاں توفیق سلب ہوتی ہے وہاں چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، جہاں چہرے کا نور ختم ہوتا ہے وہاں نیتیں بگڑتی ہیں، اور جہاں نیتیں بگڑتی ہیں وہاں ارادے اور ہمتیں کمزور پڑتی ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو دل کے مہر لگنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید نے یہاں لفظ ذکر کیا مہر کا، اور آپ کے علم میں ہے کہ مہر جب بھی لگتی ہے وہ آخر میں لگتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ قرآن مجید نے دلوں کی جو دوسری بیماریاں بتائی ہیں وہ پہلے لگ جاتی ہیں اور مہر ان کے بعد لگتی ہے۔
مثلا اللہ تعالیٰ نے دل کی ایک بیماری بتائی ہے کہ دل غافل ہوتی ہیں، لاہیۃ قلوبہم، تو غفلت پہلے لگے گی۔ اور دلوں کا ایک مرض اللہ نے یہ بتایا کہ والقاسیہ قلوبہم، دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے، تو سختی بھی دلوں میں پہلے آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دلوں کا ایک مرض یہ بتایا کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، ہمارے ہاں آنکھ اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دل اس مور لگنے سے پہلے اندھا ہوگا۔ اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے دل کی ایک بیماری اللہ نے یہ بھی بتائی ہے کہ افئدتہم ہوا، کہ یہ عموماً وہ دل ہوتے ہیں جن میں خواہشات جو ہے نا وہ بھر جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے پر ایک بیماری دل کی یہ بھی بتائی ہے کہ لا تسمع الموتیٰ، کہ دل جس طرح اندھے ہوتے ہیں اسی طریقے پر مردہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم خواتین و حضرات، تو یہ دل پر مور لگنے کا معنی اس سے پہلے غافل ہونا، سخت ہونا، اندھا ہونا، مردہ ہونا، سیاہ ہونا، یہ ساری حالتوں سے جب دل گزر کے جاتا ہے تو آخر کے اندر جا کے اس پہ مور لگتی ہے۔ بس جب مور لگ جاتی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ دل پردے میں چلا گیا، اب ہدایت کی کوئی بات اس کے اندر داخل نہ ہوگی اور کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر نہ ہوگی۔ اور اس کے برخلاف ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ تو گناہ اور کفر کے سنگین نتائج ہیں، اور ایمان کا بہترین نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے گا يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کا جو اصل ہدف ہے وہ دل ہیں۔ دلوں کے اوپر نگرانی رکھیں کہ کہیں ہمارے دل ان بیماریوں کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔